الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجوز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے. امام المسلمی اور پیشوائے مرد و زن صدیق امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے. علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. محترم مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ایک اور مرتبہ درود پاک پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. صدیقی منزل ملڑ کی تعلیم پلے گراؤنڈ فتح دروازہ آباد میں سے روزہ اجلاس افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منعقد ہے، جس کی نگرانی مولانا ابو حمزہ خواجہ محمد باقر علی صدیقی قادری اور چشتی خلیفہ حضرت عباس علمبردار مدد اللہ علی وہ متولی اور سجانکی روضۃ الحدیث جو کر دے گی. یہ اجلاس منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عوام الناس تک وہ باتیں پہنچائی جائیں جس سے ہمارے عقیدے بھی درست ہو جائیں اور ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی ہم جیسے لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. لیکن زمانہ دین بیزار ہوتا جا رہا ہے، لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں دین سے دوری اور دین سے وابستگی کا خیال باقی نہیں رہا. چند لوگ ہیں
جو دین سے محبت کرنے والے ہیں وہ ایسے جلسے منعقد کر لیتے ہیں۔ اصل اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو وہ دعوت دی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس دعوت سے سنوارا تھا، اور آج 1400 سال زیادہ ہونے کے بعد بھی مسلمان پسماندہ ہیں، مسلمان غریبی حالت میں ہے، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ہے، اسلام کے نظام سے دور ہے، اسلام کے اصولوں سے دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہے، صحابہ اکرام کے طریقے سے دور ہے، اہل بیت اطہار کے نظام سے دور ہے، اولیاء اللہ کے آستانوں سے دور ہے۔ تو اس لیے یہ جلسے افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ کر ہم ان بزرگان دین کے صدقے میں، صحابہ کے صدقے میں لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آ جاؤ اسلام کی طرف، آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے کی طرف، آ جاؤ صحابہ اکرام کی محبت میں، آ جاؤ اہل بیت اطہار کی محبت میں، آ جاؤ اولیاء اللہ کی محبت میں، تو تمہیں ہر قسم کی کامیابی آج بھی ملنے والی ہے۔ اور ان باتوں کو سننے کے لیے وقت دینا ضروری ہے، اور آج انہی باتوں کی ضرورت ہے۔ اب جو حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں کہ وہ ان میں اتنا تو جذبہ ہے کہ ہم دین کی کچھ باتیں سنیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سن کے اپنے دلوں کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیں۔ لہذا آج کی یہ پہلی نشست جس میں قرآن پاک کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور آگے باتیں جیسے جیسے جلسے بڑھتے جائیں گے مختلف پہلوؤں پر آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تمام جلسوں میں آپ شرکت فرمائیے۔ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابی ہیں بلکہ افضل الصحابہ ہیں، نہ صرف افضل الصحابہ ہے بلکہ افضل الخلق ہے، یعنی ساری مخلوق میں انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی کو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی جتنے انسان ہیں ان میں اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ عقیدہ جو رکھے گا اس کا ایمان تر و تازہ رہے گا، اور جس کو یہ عقیدہ نصیب نہیں ہے وہ بڑا محروم ہے۔ یہی بات بتانا مقصود ہے، اور یہی بات قرآن کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے اور مولا علی کی اقوال مبارکہ سے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ غنیمت موقع ہے۔ آپ اگر اپنے ایمان کو سنوارنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور آپ سے یہ خواہش کی جاتی ہے کہ آپ دیگر اپنے احباب کو بھی یہ دعوت دیں، اور اس بات کو سمجھنا اور اپنے مذہب کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خالی حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، حالات درست ہوں گے اولیاء اللہ کے دامن کو تھامنے سے، صحابہ اکرام کے دامن کو تھامنے سے، اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامنے سے۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی ساتھی کو کہتے ہیں، اور
صحابی کی تعریف اسلام کی روشنی میں یہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے آقا علم غیب والے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور اسی ایمان سے اس دنیا سے تشریف لگے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی کا مقام اتنا بلند ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ایک ایسے صحابی جو ایمان لائے اور 1 گھنٹے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ انہوں نے عبادت کی، نہ ان کو موقع ملا، نہ وہ کوئی بڑے معرکے میں گئے، صرف 1 گھنٹے میں اگر ان کا وصال ہو گیا تو ایسے صحابی بڑے بڑے اولیاء سے بڑھ کر ان کا مقام ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہونا؟ تو اس لیے صحابہ کو یہ سمجھنا کہ وہ ولی نہیں ہے، ایک قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ صحابہ ہی ولی ہے۔ صحابہ کو یہ سمجھنا کہ ان میں روحانیت نہیں تھی، یہ قسم کی دشمنی ہے۔ صحابہ نے سرکار کی نظر سے ولایت بھی پائی، روحانیت بھی پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے سارے اولیاء اللہ سے بڑھ کر 1 گھنٹے کا جو صحابی ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ اب یہ غلط فہمی دور کر لو، اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو پھر ہم ہر صحابی کو مانیں گے۔ اس لیے دنیا میں نعرہ لگایا جا رہا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہ جنتی ہیں۔ یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ سرکار نے خود صحابہ اکرام کی تعریف میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت رکھو، اور میرے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چن لیا ہے۔ جس کو اللہ نے چن لیا ہے، بندے بیٹھ کے ان کے ایمان کو توڑ رہے تو اب گمراہی ہے، دوزخ میں جانے کا راستہ ہے۔ اسی لیے تمام ایسے لوگوں کو جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہیں، ان کو بچانے کے لیے یہ جلسے فضیلت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی تعریف قرآن پاک میں موجود ہے، اور صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اب اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ بولو اللہ سے راضی ہے، الگ بات ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے راضی ہوں۔ اور اگر آپ ناراض ہونے کے تو کیا بگڑنے والا ہے؟ آپ ناراض ہوں گے، آپ کا ٹھکانہ دوزخ میں بنے گا۔ آپ کو تو میں مخاطب کر رہا ہوں، آپ کو نہیں، آپ تو صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے، جو صحابہ سے عقیدت رکھتا ہے، جو صحابہ کی غلامی کا دم بھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے، میں صرف مفہوم بیان کرتے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جلسوں میں بتایا جا گیا تفصیل کے ساتھ، مگر اتنا ذہن آپ لے کر جائیے کہ کسی صحابی کو ہم کسی قسم کی بات نہ کریں۔ صحابہ کی تعریف کرنے کا حکم ہے۔ صحابہ کیا کرے
ہم کو دیکھنا نہیں. ہم سارے صحابہ کو اپنا آقا سمجھتے ہیں. صحابی کیا کرے نہیں کرے یہ تاریخ اور جغرافیہ میں نہیں چھاپنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے. سرکار نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اپنا صحابی بنایا، تو اب عقل سے سوچو جو سرکار کی صحبت میں بیٹھا تو ان کا کیا مقام ہو. آج ہم سوچو عقل لگا کے، آج اگر ہم موئے مبارک کی زیارت ہوتی ہے، سرکار کے کوئی جھبے مبارک کی زیارت ہوتی ہے، تو ہم کیسا دوڑ کے جاتے ہیں، کیسی عقیدت سے دیکھتے ہیں، کیسا اس میں سر پہ رکھتے ہیں. تو جو لوگ سرکار کی صحبت میں بیٹھے ہیں ان کا کیا مقام ہے. اس لیے اہل سنت جماعت کے بزرگوں نے فرمایا تم ہر صحابی سے محبت رکھو، کسی کو کچھ مت کہو، کیونکہ ان کو نسبت رسول حاصل ہے. تو نسبت کا خیال کرنے والی جماعت کو اہل سنت جماعت کہا جاتا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر آپ کوئی جھگڑے میں نہیں جائیں گے. یہ جھگڑے یہودیوں نے داخل کیے ہیں ہمارے گھر، ہمارے کو لڑا رہے ہیں، اور آج پوری یہودیت ہم پہ چھائی ہوئی ہے. اگر ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو یہودیت کی ماں مر جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی سے مقابلہ کیا، اور ایسے مشکل حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام کو بچایا ہے. یہ احسان ہے ابوبکر صدیق کا اسلام پر مسلمانوں کو. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کبھی نہیں چھوڑا. ہر جگہ سرکار کے ساتھ رہے، اور آج بھی جہاں سرکار ہے وہیں ابوبکر صدیق ہے، جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے. انکار کرنے والا بھی گیا تو ان کے روزے کے سامنے ٹھہرنا پڑتا اس کو. سرکار اتنا قریب کر لیے ہیں کہ لاکھ منکر ہو، جب تک کہ ابوبکر صدیق کو نہیں پکڑا سرکار تک پہنچ بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس لیے اہل سنت جماعت خوش نصیب ہے کہ ہم لوگ صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھتے ہیں. اور یہ اللہ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، علماء حق کا یہی راستہ ہے. اسی میں چلنے سے ہم کو اللہ کی بھی رحمت، سرکار کی شفاعت اور ہماری نجات حاصل ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام علیہ.